السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، باب الوصایا، وصیت کا چیپٹر الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ وصیت اور نصیحت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال روز ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال نصیحت کا اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں، مدرسوں میں، یا ایک باپ اپنی اولاد کو، ایک ماں اپنی اولاد کو ان تمام باتوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ نصیحت کہتے ہیں کہ کسی کی ہدایت کے لیے یا کسی کو کسی اچھے کام کے لیے اس کے متعلق سمجھانا، اس کے متعلق بتانا، یہ نصیحت کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی موقعوں پر کئی انبیاء علیہم السلام کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کو، اپنی امت کو نصیحت کی کہ کون سا کام کرنے والا ہے، کون سا کام نہیں کرنے والا، یہ بھی نصیحت کہلاتا ہے۔ اور اب دوسری چیز جو ہے وہ وصیت، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ وراثت کے کاموں میں بھی آتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح میں نے کل کی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ وصیت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی موقعوں پر ذکر کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے اس کے متعلق ناصحانہ طور پر اس کے متعلق حکم دینا یا اس کے متعلق بتا دینا کہ یہ کام میرے جانے کے بعد اس طرح سے کیا جائے، یہ وصیت ہے۔ اور اس سے میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ وصیت جو ہے وہ ہم زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کے متعلق ہے، یا جو وارث اپنی وراثت پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، جو شخص، جو میت جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے متعلق بتا کے جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق میں نے سنا ہو یا جن کے متعلق بتایا گیا ہو کہ وہ اس چیز کی بھی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یہ سمجھا دینا کہ میرے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، جو میں نیک کام شروع کر کے گیا ہوں وہ کس طریقے سے کنٹینیو رکھنا ہے، جو کام میں کرتا رہا ہوں اپنی زندگی میں وہ کس طریقے سے تم نے کرنا ہے، نمازوں کا خیال رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی دینی چیزیں جو ہیں وہ بہت کم لوگ اس طرح ہیں۔ جس طرح قرآن جن حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے نصیحت کی، خاص طور پر عبادت کے متعلق تو بہت زیادہ قرآن جن میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو خاص طور پر سب سے پہلے جو وصیت کی، نصیحت تو ایک الگ ہے، وصیت جو سب سے پہلے انہوں نے کی وہ اسی چیز کی اپنے بچوں کو کہ میرے جانے کے بعد جو ہے وہ عبادت کا خاص خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ پھر باقاعدہ ان سے سوال کیے بچوں سے کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے،
تو اس کے متعلق بتانا، اس چیز کی وصیت کرنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ آپ مال و دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، کسی نہ کسی سے پوچھ بھی لیں گے یا آپ بھی بتا دیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر جو ہے وہ لازمی کیا کرے اپنی زندگی میں بھی، آخری وقت میں بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس چیز کا ذکر جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، مال کی، دولت کی، دنیا کی حرص کو چھوڑ کر اگر ان تمام چیزوں کو اور آخرت کی حرص اگر ہم رکھتے ہیں اور جنت کی حرص اگر ہم رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میرا مکمل ایمان ہے اس بات پر کہ جب ایک انسان اس چیز کی نیت کر کے وہ اس دنیا سے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ بھی نصیب فرماتے ہیں، اور آخری وقت میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ تو جس نے ساری زندگی دنیا کا سوچنا ہے، جس نے ساری زندگی اپنی دولت کا سوچنا ہے، تو وہ آخری وقتوں میں بھی اس طرح کی بات کرتا ہے، یا آخری وقتوں میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کی وصیت کرتا ہے۔ تو آگے جو وصیت کا جو چیپٹر ہے انشاءاللہ تعالی احادیث کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔